بالکل بریکیں لگا کر اس وقت جام کر دیا گیا ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں نے جو اپنا تخمینہ دیا ہے 15 لاکھ مزدور ٹیکسٹائل کے بے روزگار ہو گئے. روزگار شہری علاقوں میں، دیہاتوں کے اندر روزگار سب سے زیادہ اس کی جو تعلق ہوتا ہے وہ زراعت سے ہوتا ہے. زراعت کے جتنے برے حالات ہیں، کسان سے پوچھیں اس وقت کس طریقے سے، جو میں نے آپ کو بتایا 65% اس کی ڈیزل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، اس کی انپٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اوپر چلی گئی ہیں، اور اس کی آمدنی میں ساتھ اضافہ نہیں ہو رہا. فصلیں خراب ہو گئی ہیں، وہ ایک اور بدحالی کا شکار ہے. لیکن شہر کے اندر کہاں سے آتی ہے روزگار؟ سب سے بڑا شہر میں روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری. کنسٹرکشن انڈسٹری کے کوئی براہ راست اعداد و شمار جو ہیں وہ فوری طور پر نہیں آتے ہیں. عمومی طور پر سیمنٹ کی سیل جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کو ظاہر ہے سیمنٹ کو گھر میں رکھنے کے لیے تو لیتا نہیں ہے. سیمنٹ لے رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی. اگر سیمنٹ زیادہ بک رہا ہے اس کا مطلب کنسٹرکشن زیادہ ہو رہی ہے. سیمنٹ کم بک رہا ہے تو اس کا مطلب کنسٹرکشن کم ہو رہی ہے. سیمنٹ کی سیل جو ہے وہ اس سال کے پہلے 4 ماہ کے اندر 18% کم ہوئی ہیں بنسبت پچھلے سال کے. یعنی تقریباً 5واں حصہ کم ہو گئی ہے کنسٹرکشن. یہ 5واں حصہ یاد رکھیں، کنسٹرکشن کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر تقریباً تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی لمبی ملازمت کے اوپر نہیں ہے. اس دن کی دہاڑی کا کام ملتا ہے تو اس کو اجرت ملتی ہے. اس دن اگر دہاڑی نہیں لگتی ہے تو وہ خالی ہاتھ گھر جاتا ہے. سوچیں کس بڑی تعداد کے اندر دہاڑی دار اس وقت بے روزگار ہو رہا ہوگا. اسی طریقے سے صنعت ہے. صنعت میں سب سے بڑا شعبہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. ٹیکسٹائل کی کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خود ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اپنا تخمینہ یہ ہے کہ 18% جو ہے 15 لاکھ روزگار جو ہے وہ زائل ہو چکا ہے. یعنی 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آٹو بہت بڑا سیکٹر بن گیا پاکستان میں. اس کا اسمبلی کا سیکٹر جو ہے لاکھوں لوگ اس کے اندر مزدور کام کرتے ہیں. 31% سیل کم ہوئی بھی. اور آج کل آپ دیکھتے ہوں گے اخباروں کے اندر ہر چند دن کے بعد کسی کمپنی کی اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ جی انہوں نے اپنی پروڈکشن جو ہے وہ بند کر دی ہے. یعنی پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی، اور اس مہنگائی کے اوپر ایک خطرناک بے روزگاری کی لہر. یہ وہ وجوہ ہے کیونکہ تحریک انصاف بند کمروں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی، کسی رجیم چینج آپریشن کی سازش کا حصہ نہیں ہے. عوام کے ووٹ کے اوپر اپنی سیاست کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، مدد اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن انحصار زمین پر صرف عوام کے ووٹ پہ ہے. اس لیے یہ لازم ہے تحریک انصاف کے لیے کہ عوام کے اس مشکل وقت میں عوام کی آواز بنے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. تمام تنظیموں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. میں نے سب سے شیڈیول منگوا لیے تھے. تمام پاکستان کے اندر یہ ریلیز شروع ہو جائیں گی. سندھ کے اندر تھوڑا سا ایک مختلف طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ممبرشپ کیمپین یہاں پہ لانچ کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ حیدرآباد، کراچی کے اندر مقامی حکومت کا الیکشن بھی ہونے والا ہے. اگر یہ پھر نہ بھاگ گئے یہ بزدل لوگ، پہلے 3 دفعہ بھاگ چکے ہیں. جس طرح آپ نے تماشا دیکھا کل اسلام آباد میں کس طریقے سے یہ بھاگے ہیں، توہین عدالت کر کے بھاگ گئے ہیں. تو یہاں پر ممبرشپ کیمپینز لگے ہوئے، ممبرشپ کیمپس لگے ہوئے. انہی ممبرشپ کیمپس کے اندر ہم جو ہے یہ جو احتجاجی مظاہرے جو ہیں اسی کے ساتھ مل کر یہاں پر بھی کریں گے. 1 تاریخ آج سے یہ شروع ہو جائیں گے پاکستان میں، اور تمام تفصیل جو ہے اس کی تنظیمیں جو ہے ہماری مکمل کر چکی ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ نیا سال شروع ہوا ہے، اچھی امید کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. اور امید یہی ہوگی کہ وہ فصل گل جس کو کبھی زوال نہ دیکھنے کو ملے، جیسے احمد ندیم قاسمی کی دعا تھی، اسی دعا کے ساتھ اس سال کو شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بہتر دن آئیں گے. یہ امپورٹڈ رجیم سے چینج کی سازش کی پیداوار حکومت جو ہے یہ جلد ختم ہوگی، اور پاکستانی قوم جو ہے 22 کروڑ عوام فیصلہ کریں گے کہ کس نے پاکستان کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لینی ہے. بہت شکریہ. خدا کرے کہ میری عرض پاک خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ. مہنگائی کا آپ نے ذکر کیا، رجیم چینج آپریشن میں ذکر کی. گزشتہ آپ کے جو دور تھا اس میں ایک فیل آپریشن اور ایک باجوہ آپریشن بھی تھا. وہ ڈاکٹر تھی خان صاحب کبھی ان کی تعریف کرتے تھے، اب ان کی جو ہے وہ مخالفت بھی کر رہے ہیں، بڑی بتا رہے. تو اس وقت کیا وجہ تھی کہ وہ باجوہ ڈاکٹرائن بہت اچھی تھی،
اور فیض آپریشن اچھا تھا. اچھا یہ بڑی بار بار مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے بھیا اس سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اچھے کو اچھا بولتے ہیں برے کو برا بولتے ہیں. وہ اس بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے ہیں کہ ساڈا بندہ کون ہے اور کون ہماری ٹیم کے لیے کھیل رہا ہے. جو آپ اقدام کریں گے جو ملک کے لیے بہتری ہوگا تو آپ اس کی تعریف کریں گے. اگر لوکس سے مقابلہ کرنے کے لیے کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ایسے کاموں میں جنرل باجوہ معاونت کریں گے پاکستان کی قوم کی بہتری ہوگی اس میں اس کی تعریف کی جائے گی. اگر وہ ایسا فیصلہ کریں گے جو پاکستان کی بہتری میں نہیں ہوگا تو اس پہ تنقید کی جائے گی. اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایک نیریٹو یہ بھی بن رہا ہے کہ کراچی شہر میں متحدہ قومی موومنٹ کو ایک کیا جا رہا ہے اور وہ بالخصوص یہ بیانیہ بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو 14 سیٹیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری چھینی گئی ہیں اس کے رد عمل اور جو ہے وہ کریں. اس میں کیا کہیں گے سر؟ اچھا جی پہلی بات تو وہ جو چھینی گئی ہیں نا یہ ہمیں بڑے ہمارے دوست کہتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے میری آخری پریس کانفرنس میں سے ایک تھی اسلام آباد میں رجیم چینج کامیاب ہونے سے پہلے اور اس میں نے کہا تھا کہ کر لیا ہے متحدہ نے اپنا فیصلہ اب ہم نکلیں گے کراچی کی سڑکوں پر اور ہم دیکھیں گے کہ کس کا بیانیہ کراچی یقین کرتا ہے کس کا نہیں کرتا اور کس کی سیٹیں چھینی گئی تھیں اور کس کی سیٹیں نہیں چھینی گئی تھیں. بھیا ابھی تو کوئی بہت پرانی بات نہیں ہوئی ہے. 2 مہینے پہلے الیکشن ہوئے ہیں. پہلے محمود مولوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کا الیکشن ہوا ہے پھر عمران خان کا یہاں پہ الیکشن ہوا ہے. ذرا یاد کرانا کو مجھے پسند کرے گا کہ اس میں متحدہ کو ووٹ کتنا ملا تھا. اور جہاں تک تینوں کے مل جانے والی بات ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. الگ الگ 3 تیتروں کا شکار جو ہے اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے. مل کے ہوں گے تو شکار زیادہ آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں ان کا ووٹ بینک نہیں ہے. ہمارے ان میں سے کم کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے پرانے اتحادی رہ چکے ہیں. ذاتی طور پہ ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے کراچی کا مقدمہ لڑا ہے اور یہ اچھی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا خالد مقبول صدیقی نے اسی وقت یہ بات کی تھی جس وقت یہ رجیم چینج ہو رہا تھا کہ ہاں ہم نے معاہدے جو ہیں بہت ساری حکومتوں کے ساتھ کیے ہیں. آج تک جتنا عمل درآمد کراچی کے معاہدے کے اوپر تحریک انصاف کی حکومت نے کیا کسی اور نے نہیں کیا. یہ ان کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے پبلکلی ایکنالج کیا تھا. تو ہم نے مل کر کراچی کی بہتری کے لیے بھی کام کیا ہے. لیکن کراچی میں ووٹ بھائی میرے اس وقت عمران خان کا ہے. 3 کو جوڑ لیں یا 13 کو جوڑ لیں ووٹ عمران خان کا ہے. 2 روز پہلے ٹی وی چینل کے اوپر اون چودھری صاحب نے کچھ انکشافات کیے. کیا کہیں گے اس کے حوالے؟ انکشاف کیے یا دعوے کیے؟ انکشاف تو